إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں سیدھی راہ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے تقریباً 20 دن مکمل بھی ہونے والے ہیں اور ہم اور آپ عنقریب آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔
یہ جو آخری عشرہ ہوا کرتا ہے، آدمی اگر 20 دن گزر گئے اور ان 20 دنوں میں کچھ عبادتیں نہیں کر سکا، عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی، تو آدمی ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر کے ان 20 دنوں کی بھی بھرپائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو ہمیں 20 دن ملے رمضان کے، ہم نے ان میں کتنی عبادتیں کی، کتنی تراویح کی نمازیں پڑھی، ہم نے روزوں کو رکھا تو کس طریقے سے رکھا، کہیں ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا روزے کی حالت میں جس سے روزے کے اثر کو کم کر دیا جائے، یا کوئی بھی کمی واقع ہو جائے۔ ان 20 دنوں میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابھی 10 دن اور ہیں، لہذا آدمی جو ہے اس 10 دنوں کے لیے آج سے تیار ہو جائے اور آخری عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے ایقظ لیلہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو 10 دن آ جاتے، آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا رمضان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ باتیں کرنے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، پارٹیاں کرنے کے لیے، نظم و نعت پڑھنے کے لیے نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہے وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے ان 10 دنوں میں اور دوسرا کوئی کام نہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ داخل ہوا، عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور عبادتوں سے زیادہ آدمی اپنے پہننے اوڑھنے پر دھیان دینے لگتا ہے کہ عید میں مجھے پہننا کیا ہے، عید میں کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سا شوز خریدنا ہے، اور پورا 10 دن جو ہے مارکیٹنگ میں نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو شروعات کے 20 دنوں میں جتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ جو ہے انرجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی آخری 10 دنوں میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو قدر والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اور اس قدر والی رات کو جس نے پا لیا اس نے گویا 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر رات پا لی۔ تو یہ آخری عشرے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ دروس میں اسے بیان کیا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، جو کہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع عنوان ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ زکوٰۃ کی عربی میں 2 معنی ہیں۔ ایک معنی پاک کرنا، کسی چیز کو اس کی غلاظت سے، اس کی ناپاکی سے اس کو پاک کیا جائے، یہ کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھانا، انکریز کرنا۔ تو زکوٰۃ کی یہ 2 معنی، ایک معنی بڑھنا اور ایک معنی پاک کرنا۔ اور زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو انہی 2 معنی کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارا مال جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے بڑھتا بھی ہے اور ہمارا مال زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی یہ 2 بنیادی فائدے بھی ہیں کہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے انسان کے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اچھا، انسان کے مال میں پاکی کا کیا مطلب ہے معلوم؟ وہ بڑی محنتیں کرتا ہے مال کمانے میں اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچ جائے اور حلال طریقے سے ہی کمائے، لیکن کسی طریقے سے اگر انجانے میں اس کے مال میں اگر 1 روپیہ بھی حرام کا آ گیا تو اس مال کی پاکیزگی کہاں پر ہے؟ اس مال کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اب ایسا نہیں کہ آدمی حرام کمائی کر لے اور کروڑپتی بن جائے اور کہے کہ میں ہر سال زکوٰۃ نکالوں گا، تو یہ معنی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کو بڑھاتا بھی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اور
زکات جو ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں، ایک دو فائدوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکات وصول کیجئے، اور جو ہے اس زکات کے بدلے میں ان کے مال کو پاک کر دیا جائے گا، ان کے مال کی جو گندگیوں سے ختم کر دی جائے گی، اور اس مال کو پاک صاف کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ زکات سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکات کو ہم اسی طریقے سے اگر نکالیں گے جس طریقے کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو سماج کا کوئی بھی طبقہ، سماج کا کوئی بھی گھر غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں چولہے نہیں جلیں گے، کوئی بھی ایسا بچہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اگر وہ زکات کا سسٹم جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے، اگر اسی طریقے پر آج ہم اور آپ اگر زکات نکالتے ہیں تو یہ جو غربت ہمیں نظر آتی ہے یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو انہیں کہا کہ اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تو انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کے تعلق سے بتانا، جب وہ ان چیزوں کو مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکات کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہا گیا کہ تمہارے ہی امیروں میں سے مال کو لیا جائے گا اور تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو سسٹم ہے کہ امیر کا مال نکال کر کے غریب کو دیا جائے تو اس میں غربت دور ہو جاتی ہے، غریبی دور ہو جاتی ہے، اور سماج جو ہے ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ زکات کے حقدار کون کون ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئیں گے تفصیل پر کہ کیسے زکات نکالنا ہے، کن کن چیزوں پر زکات نکالنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ زکات اگر نکال رہے ہیں تو کن لوگوں کو دینا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو زکات کے مستحق ہیں۔ ان میں سے کون کون ہیں دیکھیے، انما الصدقات للفقراء، فقیر جو ہیں، فقراء جو ہیں وہ تمہارے زکات کے مستحق ہیں، والمساکین، اور جو مسکین ہیں وہ بھی تمہارے زکات کے مال کے مستحق ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر بھی وہی جو مانگتے ہیں، جو محتاج ہیں، اور مسکین بھی وہی جو محتاج ہیں، لیکن یہاں پر دونوں کا نام الگ الگ آیا، فقیر الگ سے اور مسکین بھی الگ سے۔ تو محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں فقیر وہ ہے جو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور لوگوں کے سامنے مانگنے لگ جائے، لیکن مسکین وہ ہے جو مجبور ہونے کے بعد بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے۔ یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ تو کہا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقراء پر تمہارے زکات خرچ کیے جائیں گے اور اس کے حقدار مساکین بھی ہیں، والعاملین علیہا، اور حکومت کی جانب سے جو زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو لوگ زکات وصول کرنے کے لیے جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور زکات وصول کرتے ہیں، والعاملین علیہا، تو ان لوگوں کے لیے بھی زکات کا حصہ نکلے گا۔ یعنی اگر زکات کے مال میں سے ان لوگوں کو زکات دیا جائے جو زکات وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، زکات کا پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ زکات کے روپیے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفة قلوبهم، اور ایک ایسا آدمی جس کا دل جو ہے، جس کا دل آپ اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ والمؤلفة قلوبهم، اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کئی لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ نو مسلم
جو ابھی نیا نیا اسلام لایا اور اس کے گھر والے پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں اسلام چھوڑ دو اور جو ہے تمہیں مالی اعتبار سے ہم تنگ کر دیں گے، اگر فیملی کی طرف سے ایسا پریشر آ رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زکات کا مال ایسے نو مسلم کو وہ دیں، تاکہ جو ہے وہ اسلام کی خوبی کو دیکھیں گے اور انہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ اسلام جو ہے خوبصورت مذہب ہے جو زکات دیتا ہے، لوگوں کو مال تقسیم کرتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ آدمی اسلام پر ثابت قدم ہو جائے گا۔ یہ ایک آدمی۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد ایک اور آدمی کون ہے؟ وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام کی طرف متاثر ہو رہا ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو سماج میں رہ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اگر کچھ زکات کی رقم انہیں دے دی جائے تو وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی والمؤلفۃ قلوبہم میں شامل ہے۔ آگے دیکھیے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے، لونڈی اور باندی کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ جو والرقاب کا لفظ آیا ہے غلام کو آزاد کرنا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آج جو مسلمان بلا جرم کے، بلا کسی جرم کے جیلوں کے اندر بند ہیں، سزائیں پا رہے ہیں، ایسے مسلمان لوگوں کی بھی مدد زکات کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ سزا کاٹ رہے ہیں جیلوں کے پیچھے، تو اگر کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے جو بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہا ہے، جیل کے اندر ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے بھی زکات کے پیسوں سے جو ہے چھڑایا جا سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب والغارمین، اور ایک ایسا مقروض، ایک ایسا آدمی جو قرض لیا ہوا ہے اور وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ہے، زکات کا مال دیا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے اس مال کے ذریعے سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ علماء کا اجماع ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخری چیز وابن السبیل، آدمی اگر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، بھلے ہی وہ آدمی گھر میں کروڑ پتی ہے، لیکن اگر سفر میں نکل گیا، اس کے مال جو ہے چوری ہو گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، اور یا راستے میں اس کے پیسے گم ہو گئے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو زکات کے پیسے اسے دیے جائیں گے، یہ جائز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، فریضۃ من اللہ، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طریقے سے اگر انسان کو استطاعت ہے تو سال میں ایک بار حج جو ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو زکات ہے یہ بھی فرض ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن بھی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں پر فرض ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکات جو ہے ہم نکالیں گے تو کس طریقے سے نکالیں گے، اس مسئلے کو بڑے غور سے سمجھا جائے۔ سب سے پہلے سونے چاندی کا دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا ہے، 20 دینار سونا ہے اور 200 درہم چاندی ہے، تو اس پر زکات واجب ہے۔ اچھا 20 دینار، آج تو دینار و درہم نہیں چل رہے، تو جو موجودہ دور کا پیمانہ ہے 20 دینار آج کے دور میں 85 گرام سونا ہوتا ہے۔ تو اگر 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر کیا ہے، زکات واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے چاندی 200 درہم ہے، موجودہ دور کے حساب سے دیکھا جائے تو 200 درہم 595 گرام ہے، چاندی 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر کیا ہے، زکات واجب ہے۔ یہ سونے چاندی کا حل ہو گیا مسئلہ۔ اچھا سونے چاندی کے تعلق سے ایک اور بڑا سوال آتا ہے کہ کیا ایسا سونا یا ایسا زیور جس کو استعمال کر رہے ہیں، عورتیں اسے پہن رہی ہیں، تو کیا ان سونے پر، ان زیور پر بھی زکات ہے یا نہیں ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اس سے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بچی بھی ہوتی ہے اور اس بچی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہوتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم ان کنگنوں پر زکات نکالتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول، اب تک میں نے اس کا زکات نہیں نکالا ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ان 2 کنگن کے بدلے میں قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں پر آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو اس عورت نے فوراً جو ہے اپنی بچی کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے میں نے اس پر زکات نہیں نکالی تھی اور آج میں اس پر زکات نکال رہی ہوں. اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ کوئی عورت جو زیور پہن رہی ہے اس زیور پر بھی کیا ہے؟ زکات واجب ہے، اگر وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سونے پر زکات نکالیں گے، زیور پر جب زکات نکالیں گے تو صرف سونے کی قیمت کو دیکھیں گے. سونے کی قیمت کو، اگر زیور ہے اس میں جو ہے ہیرے موتی جواہرات بھی جوڑ دیتے ہیں لوگ، اس میں دوسرا مٹیریل بھی ملا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو میکنگ چارج لگتا ہے، زیور بنانے کا جو چارج لگتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے جو صرف سونے کی رقم ہے، اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ نے سونا مثال کے طور پر 30,000 میں خریدا لیکن آج کی قیمت 60,000 ہے، 90,000 ہے، تو آپ کو آج کی قیمت پر نکالنا پڑے گا، کرنٹ ویلیو کو دیکھنا پڑے گا کہ آج قیمت کیا ہے، اس حساب سے آپ کو سونے پر زکات نکالنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے چاندی کا بھی وہی معاملہ ہے. اچھا، اب دیکھیے چاندی کے تعلق سے آیا کہ 200 درہم یعنی 595 گرام یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکات نکالے گا. اب کرنسی کا کس طریقے سے کیا جائے؟ جو ہم روپیے پیسے پر زکات نکالتے ہیں وہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روپیہ پیسہ تھا نہیں، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جو 200 درہم ہوا کرتا ہے چاندی کا 595 گرام، اگر اس کی قیمت پر ہم نکالتے ہیں تو آج تقریباً جو ہے وہ کتنا 595 گرام کی قیمت مثال کے طور پر 60,000 روپیہ پر کیجی چاندی ہے. اگر ہم اس پر 2.5% زکات نکالتے اس پر ہم 595 گرام چاندی کا زکات نکالیں گے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 32 سے 35,000. 60,000 اگر پر کیجی ہے تو 32 سے 35,000 روپیہ 595 گرام کی قیمت ہوگی. تو اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت ہے یعنی 30 سے 32,000 سے 35,000 تک اگر کسی کے پاس رقم ہے تو اس پر زکات فرض ہے اور اس پر زکات واجب ہے. اس پر 1 سال گزر جائے تو وہ زکات نکالے گا. یہ مسئلہ ہے. اب ایک سوال اور بڑا ہوتا ہے کہ جو آدمی تجارت کرتے ہیں وہ زکات کیسے نکالیں گے؟ چونکہ آدمی جب تجارت کرتا ہے اس پر تو 1 سال گزرتا نہیں ہے، مال میں جو عدت بتائی گئی ہے وہ 1 سال گزرتا نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی کمائی ہو رہی ہے وہ کمائی لگا دیتا ہے، وہ پھر سے انویسٹ کر دیتا ہے، زمینوں میں لگا دیتا ہے، کاروبار میں لگا دیتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ سوال کیا جاتا ہے. تو اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت دار ہے، بزنس مین ہے، تو وہ سال میں 1 بار اپنی پوری کیپٹل کا حساب کرے گا، اندازہ لگائے گا کہ میرے دکان میں یا میرے بزنس میں ابھی کتنا پیسہ ہے. یہ ایک چیز وہ نوٹ کر لے، اور اس کے بعد وہ اپنی بینک بیلنس کو دیکھ لے کہ اس میں جو ہے کتنا پیسہ ہے میرے پاس، اس کو جوڑ لے. اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا پیسہ آنے والا ہے وہ اس کو بھی جوڑ لے، اور اب سب کو پلس کر دے، سب کو ملا دے. کن چیزوں کو؟ کہ دکان میں یا اس کے تجارت میں جو ہے کتنا پیسہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بینک بیلنس کا اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اور اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا پیسہ آنے والا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ جمع کر دے، جوڑ لے، اور اب کیا کرے؟ وہ جو مارکیٹ میں پیسہ جانے والا ہے اس کو مائنس کر دے. اب جو رقم بچی اس میں سے وہ 2.5% زکات نکالے گا. یہ تجارت داروں کے لیے ہے، اور جو بزنس مین ہے یہ ان کے لیے ہے. تو آدمی جو ہے اس میں سال بھر جو ہے ریپیٹ ہونے کا انتظار نہ کرے، آدمی ہر سال 1 بار جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا حساب لگا لے اور نوٹ کر لے کہ میرا مال کتنا ہے، بینک میں کتنا پیسہ ہے، اور اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا آنے والا ہے. ان ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد کتنا پیسہ مارکیٹ میں جانے والا ہے اس کو مائنس کر دے، اور اس میں سے پھر وہ 2.5% زکات نکالے. یہ اصول علماء کرام نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے سونے چاندی کا ہو گیا، رقم کا بھی ہو گیا، اور یہ تجارت داروں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا.
اب کیا ہے، زمینی پیداوار جو ہوا کرتی ہے، زمینی پیداوار کے تعلق سے اب کیا کیا جائے، یعنی جو زمین سے فصل آتی ہے اس پر کیسے زکات نکالیں گے؟ تو یاد رکھا جائے، اگر وہ زمینی پیداوار آسمانی بارش سے ہوتی ہے، آدمی خود پانی نہیں پٹاتا ہے کھیت میں اور آسمان سے پانی کا نزول ہو کر کے بارش کے ذریعے سے اس کھیت کی سینچائی ہوتی ہے، سیرابی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس کا 10% زکات نکالے گا، زکات 10% نکالے گا۔ اچھا کتنے میں پھر 10% نکالنا ہے؟ تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ 652.800 کلو گرام، غور سے سنا جائے، 652.800 کلو گرام اگر کسی کے پاس فصل ہے، اناج ہے، غلہ ہے، تو اس پر وہ کتنا زکات نکالے گا؟ دو طریقے سے، آسمانی بارش سے اگر وہ کھیت سیراب ہوا ہے اور اس کی سینچائی ہوئی ہے آسمانی بارش کے ذریعے سے، تو وہ 10% زکات نکالے گا اس پر، 10%۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی وہ ٹیوب ویل سے جو ہے اس کھیت میں ڈال رہا ہے یا موٹر کے ذریعے وہ پانی ڈال رہا ہے اور کھیت کی سیرابی اور سینچائی جو ہے آسمانی بارش سے نہیں ہوئی ہے، وہ خود سے کر رہا ہے، تو اس پر 5% زکات ہے، 5% زکات ہے۔ اور نصاب یاد رکھا جائے کہ 652.800 گرام یہ نصاب ہے، اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو دو قسم سے زکات نکالیں گے، آسمانی بارش سے ہے تو 10% نکالیں گے، اور اگر خود سے پانی پٹا کر آپ کھیت کو سیراب کر رہے ہیں اور کھیت کی سینچائی کر رہے ہیں تو اس میں 5% زکات نکالیں گے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکات کے تعلق سے چند ایک سوالات ایسے بھی آتے ہیں کہ کیا بیٹا اپنے باپ کو زکات دے سکتا ہے یا نہیں، یا باپ اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، نہ بیٹا اپنے باپ کو زکات دے سکتا ہے اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ جس میں کفالت کی جاتی ہے، باپ کی ذمہ کیا ہے؟ بیٹے کی کفالت کرنا ہے، بیٹے کے ذمہ کیا ہے؟ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ باپ بیٹے کو زکات کا مال دے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کو زکات کا مال دے گا۔ ہاں اگر آپ کے بھائی مستحق ہیں، آپ کی بہنیں جو ہیں زکات کی مستحق ہیں اور ضرورت مند ہیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے، یا آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، شوہر جو ہے غریب ہے اور بیوی کے پاس ڈھیر سارا سونا ہے، زیورات ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیوی جو ہے زکات نکالے تو وہ اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جواز کی صورت بیان کی ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ چیز مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکات جو نہیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں کیا کیا نقصان ہے اور ان کے لیے کیسی کیسی سزائیں ہیں اور عذاب کیسا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، سونے چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں اسے نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں زکات نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اگر کوئی آدمی سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، اگر کوئی عورت زیوروں کو جمع کر کے رکھتی ہے اور سونا 85 گرام ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، چاندی جو ہے 595 گرام ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس پر سال گزر بھی جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی زکات نہیں نکالتا ہے، سونے اور چاندی کا زکات نہیں نکالتا ہے، پیسوں کا زکات نہیں نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، انہیں عذاب علیم کے تعلق سے آگاہ کر دیجئے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں عذاب علیم سے جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور جو لوگ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جو زکات ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا، اور جو ہے پگھلا کر گرم کر کے تپا کر کے ان کی پیشانی پر جو ہے وہ داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا اور جو ہے ان کے پیشانی پر داغا جائے گا۔
فتقوا بها جباہہم وجنوبہم، اور ان کی پیشانی کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو کو بھی داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ پر بھی داغا جائے گا۔ فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان تین جگہوں پر سونے اور چاندی کو گرم کر کے اور وہ بھی جہنم کی آگ سے تپا کر کے انہیں داغا جائے گا۔ پیشانی پر بھی داغا جائے گا، پہلو پر بھی داغا جائے گا اور پیٹھ پر بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اے لوگو یہی وہ تمہارا مال ہے، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج تم اپنے جمع کرنے کی وجہ سے اپنے ہی خزانوں کے ذریعے سے تمہیں داغا جائے گا، اور تم اپنے اس خزانے پر داغے جانے پر تم عذاب چکھو۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے؟ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے لائق پیسے ہیں، 85 گرام سونا ہے، 595 گرام چاندی ہے، یا 595 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس کیش رقم موجود ہے، اور ایسی صورت میں اگر آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے سونے اور چاندی کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے گرم کرے گا، اور اس کی پیشانی کو داغے گا، اس کے پہلوؤں کو داغے گا، اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، جسے تم اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے تھے، آج اسی سونا اور چاندی کے ذریعے سے تمہیں داغا جائے گا، تمہارے جسم کو داغا جائے گا۔ یہ چیز قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلافت کی باغ ڈور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، تو کیا ہوا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ان کے سامنے پیش آیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ نہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ان سے قتال کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور اگر آج وہ مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے، ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے آپ قتال کریں گے، جنگ کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا، ہر اس شخص سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی جو نماز کو تو فرض مانتا ہے، وہ نماز 5 وقت کی نماز تو ادا کرتا ہے اور اسے فرض سمجھتا ہے، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آ جاتی ہے، جب زکوٰۃ کا مال نکالنے کے تعلق سے انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ فرق کرنے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کہا جو کوئی بھی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، اور کہا کہ واللہ لو منعونی اناقن، اللہ کی قسم جو کوئی مجھے ایک اونٹنی کا بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیا کرتا تھا، جو آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اونٹنی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، ایک اونٹنی کا بچہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لو منعونی اناقن، اگر وہ آج مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے تو میں اس شخص سے قتال کروں گا، میں اس شخص سے لڑوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی سماج میں رہ کر کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے جنگ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بات کہی کہ میں جنگ کروں گا، قتال کروں گا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر کے دل کو کھول دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا تھا، اور مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے قتال کیا جائے گا۔ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دنیا میں نہیں دیتے ہیں ان کا نقصان کس طریقے سے ہونے والا ہے آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے
मुस्सिल लहू कि उसके ज़कात को, उसके माल को जो है सोने चांदी की रकम को और सोने चांदी को एक ऐसे सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा, शुजान अकरा, जो गंजा सांप होगा। अरब में जो है सांप की बहुत किस्में हुआ करती हैं, बहुत किस्में, उसमें से एक सांप क्या है, गंजा सांप, बहुत ही जहरीला सांप हुआ करता है वो। तो कहा गया कि शुजान अकरा लहू ज़बीबतान, और उसके सर पर दो नुक्ते होंगे, दो सियाह नुक्ते होंगे, वो उससे और जहरीला मालूम होगा और बड़ा ही जहरीला होगा। तो क्या होगा, उसके गले में कयामत के दिन जो है उस सांप को डाल दिया जाएगा, उसे तौक पहना दिया जाएगा उस सांप का, और कहा जाएगा कि अना मालुक अना कंजुक। वो सांप कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। तो आदमी ज़कात नहीं देता है तो उसका जो अंजाम होने वाला है क़यामत के दिन, हदीस में यह बयान किया गया है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत करीमा पढ़ी, कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ज़कात नहीं निकालता है और वो ऐसा गुमान करता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, एक आदमी बखीली कर रहा है, ज़कात का माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में नहीं निकाल रहा है, बखीली कर रहा है, कंजूसी कर रहा है, और वो समझ रहा है कि अगर मैं ज़कात नहीं दूंगा तो मेरे माल में इजाफा हो जाएगा और मेरा माल बड़ा हुआ रहेगा, कमी नहीं होगी उसमें। तो कहा गया कि कोई भी ऐसा आदमी अपने ताल्लुक से भलाई ना सोचे, अपने ताल्लुक से अच्छा गुमान ना करे, बल हुआ शर्रुल लहुम, वो अच्छा सोच रहा है हालांकि उसके लिए वो बुराई है। सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके माल उसके गले में लटका दिए जाएंगे, उसके गले में पहना दिया जाएगा। और जो हदीस में मज़कूर आया कि जिस तरीके से सांप को गले में लपटा दिया जाएगा और कहा जाएगा अना मालुक अना कंजुक, कि मैं तुम्हारा मालूम, मैं तुम्हारा खजाना हूं। तो ये सारी चीजें कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई हैं कि अगर कोई आदमी ज़कात नहीं निकालता है तो उनके लिए ये सारी चीजें सजा के तौर पर मुकर्रर की गई है। तो ये चीजें हैं ज़कात के ताल्लुक से। अब उन्वान का जो दूसरा पहलू है उस पर थोड़ी देर बात कर ली जाए, चूंकि वक्त भी खत्म होने लगा। इंफाक फी सबीलिल्लाह ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करना दो किस्म से होता है। एक ज़कात जो फर्ज है और एक फर्ज नहीं है, वो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर रहा है जो जिसके बदले में उसे क्या सवाब मिलने वाला है। कुरान हदीस में बहुत सारी उसकी फजीलतें आई हैं। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। कहा गया कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि उसने एक दाना बोया, उसमें से 7 बालियां निकली और हर एक बाली में 100 दाने आ गए। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में एक माल खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है, एक दाना खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 700 गुना बढ़ा देता है कि नहीं? कितनी बड़ी फजीलत है कि 1 रुपया अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना तक बढ़ा देगा, एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। ये सबका की फजीलत है। हमारे और आपके अंदर आज जो है ये इंफाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा नहीं रहा। वाकई आप खुद से सवाल कीजिए कि मस्जिद के ताल्लुक से ऐलान होता है, मदारिस के ताल्लुक से ऐलान होता है, हमारी जेब से कितने पैसे निकलते हैं, कितने पैसे निकलते हैं। आज हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है जो सहाबा इकराम के अंदर था, क्योंकि उन्हें कुरान का माना मफहूम आया करता था। जब आयतें नाजिल होती थी, सदका और खैरात के ताल्लुक से आयत नाजिल होती, उनके फजाइल के ताल्लुक से आयत नाजिल होती, फौरन सहाबा इकराम सदका देने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जब ये आयत करीमा नाजिल की कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकता, उस वक्त तक जन्नत नहीं हासिल कर सकता जब तक कि वो अपना सबसे महबूब माल अल्लाह की राह में न खर्च कर दे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आयत करीमा सुनते हैं, दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाजिल की है कि जो आदमी अपना सबसे पसंदीदा माल, सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में न खर्च कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त उसे नेकी नहीं देगा, जन्नत नहीं देगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बाग है, करोड़ों का बाग है, मैं उसे अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं। ये जज्बा था
یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ایک آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام فوراً دوڑے دوڑے آتے، اللہ کے رسول مجھے اپنا یہ فلاں چیز قربان کرنا ہے، مجھے فلاں چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ اور جنگ تبوک کا وہ وقت یاد کیجئے جب مسلمان جو ہے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، اے ساتھیوں، اے لوگوں، ہمیں بہت دور جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہمیں بہت دور جنگ کے لیے جانا ہے، 700 کلومیٹر کا لمبا سفر ہے، نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، لہذا جو کوئی جتنی استطاعت رکھتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعلان کیا اور سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال لانے کے لیے وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر بھی اپنے گھر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو سارے ساز و سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سارے ساز و سامان کا 2 حصہ کر دیتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ آنے لگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، نیکی کے معاملے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی معاملہ کیا ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے جیسا نہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، زمین خریدنے میں ہم مقابلہ کریں گے، فلاں کے پاس اتنی زمین ہے ہم اس سے زیادہ زمین لیں گے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے ہم اس سے بڑا گھر بنائیں گے، فلاں کے پاس وہ گاڑی ہے ہم اس سے بڑی گاڑی خرید لیں گے، اس سے مہنگی گاڑی خرید لیں گے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو مسابقہ اور کمپٹیشن ہوتا ہے یہ دنیاوی مال و دولت میں ہوا کرتا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور دوسرا حصہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، من ہی من خوش ہو جاتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، ہر معاملے میں ابو بکر تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے ہو سکتا ہے آگے بڑھ جاؤں گا، اور بڑا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عمر کیا چھوڑا اور کیا لے کر آیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا اور اللہ کے راستے میں کیا لے کر آیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں لے کر آ گیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا جھولا اٹھا کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جھولا رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم نے کیا چھوڑا اور تم نے کیا لے کر آیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ۔ جواب سنیے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ دیکھیے، کیا جذبہ تھا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کیا جذبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے گھر کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا اور سارا کا سارا جھاڑو لگا کر کے اللہ کے راستے میں لے کر آ گیا، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے کر آ گیا۔ کیا چھوڑا؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کو چھوڑا اور اس کے رسول کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نیکیوں کے معاملے میں خیر کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے دلوں میں، اور جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، جب اللہ کا ایک حکم نازل ہوا، صحابہ کرام فوراً دوڑے آتے، اللہ کے رسول میرا فلاں وہ مال ہے میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں نے وہ مال اکٹھا کیا ہے میں اللہ کے راستے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں۔ ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہی جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ساز و سامان کی ضرورت ہے، کون ہے جو ہمیں مدد کرے، جو ہماری مدد کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں
اے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس سواری نہیں ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، صدقہ و خیرات کی فضیلت بتاتے ہیں. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ترغیب دلاتے ہیں. حضرت عثمان تیسری بار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 300 اونٹ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ تک انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، اور آتا ہے کہ 1000 درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیا. اللہ کے راستے میں 1000 درہم اللہ کے نبی کی جھولے میں آ کر رکھ دیا. سونے کے سکے، دینار جو ہوتے ہیں وہ سونے کے سکے. 1000 دینار جب اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، اللہ کے رسول ان سکوں کو اچھالتے جاتے، ان سکوں کو الٹتے پلٹتے اور کہتے، اے لوگوں سنو، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، آج کے بعد اگر عثمان چاہے کوئی بھی عمل کرے، اس کے لیے نقصان نہیں ہوگا، اسے گھاٹا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہے گا. عثمان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، ذرا دیکھیے صحابہ کرام کے اندر جذبہ انفاق کیسا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا، وہ شوق کیسا تھا، وہ جذبہ کیسا تھا. ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا جو زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیے گئے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے واقعات ذکر کیے گئے، ان ساری چیزوں کو سن لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے. زکوٰۃ چونکہ ایک فرض چیز ہے، اسے تو کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اس سے کیا ہے؟ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس سے ہماری بلاؤں کو اللہ رب العالمین ٹال دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کئی سنی باتوں پر عمل کیا جائے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے، جتنے بھی نیکی کے کام کیے، اے اللہ ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.